کلپ نمبر 1379۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 سے 54 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ترجمہ: ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سنریہم آیاتنا، ابھی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ابھی ہم کفار قریش کو آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر دلالت کرنے والی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک قرآن ہی حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب لیے جانے اور ان کے کفر پر انہیں سزا دیے جانے کا جو بیان ہوا ہے وہ بھی حق ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے رب عز و جل کا ہر چیز پر گواہ ہونا آپ کی سچائی کے لیے انہیں کافی نہیں؟ آفاقی نشانیوں کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد سورج، چاند، ستارے، نباتات اور حیوان ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں سے مراد گزری ہوئی امتوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، جن سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مشرق و مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نیاز بندوں کو عنقریب عطا فرمانے والا ہے۔ کفار کی ذات میں نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہستیوں میں اللہ تعالیٰ کی صنعت اور حکمت کے لاکھوں لطائف اور بے شمار عجائبات موجود ہیں، جن سے ظاہر ہے کہ ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں کفار کو مغلوب کیا اور ان پر قہر نازل کر کے خود ان کے اپنے احوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر ان میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ترجمہ: سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں، خبردار وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سن لو بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ سن لو بے شک یہ کافر اپنے رب عز و جل سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کا علم رکھتے ہیں اور نہ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے نزدیک ایک باطل چیز ہے جس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ انہیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں اور اس کی معلومات کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ انہیں ان کے کفر اور اپنے رب عز و جل سے ملنے کے متعلق شک کرنے پر سزا دے گا۔ شیطان آخرت کے بارے میں شک ڈال کر دھوکہ دیتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ کفار آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، البتہ کچھ مسلمانوں کی عملی حالت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی آخرت کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں، جیسا کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان آخرت کے بارے میں شک ڈال کر اس کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، اور اس کا علاج یا تو تقلیدی یقین ہے یا باطنی بصیرت و مشاہدہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنے عقائد اور زبان سے مومن ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضائع کر دیتے ہیں، نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اور خواہشات اور گناہوں کا لباس پہن لیتے ہیں، تو اس دھوکے میں وہ بھی کفار کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ البتہ مومن کا معاملہ ذرا ہلکا اور آسان ہے، کیونکہ اس کا ایمان اسے دائمی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا وہ جہنم سے نکل جائیں گے، اگرچہ وہ کچھ وقت کے بعد ہو، لیکن دھوکے میں یہ بھی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور اس کو ترجیح دی، اور کامیابی کے لیے محض ایمان کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ: اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اور ارشاد فرمایا
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کنز العرفان، زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو پورے قرآن پاک میں مغفرت کا وعدہ ایمان اور نیک اعمال سے منسلک ہے، صرف ایمان کے ساتھ نہیں۔ تو وہ لوگ بھی دھوکے میں ہیں جو دنیاوی زندگی پر مطمئن اور خوش ہیں، اس کی لذات میں ڈوبے ہوئے اور اس سے محبت کرنے والے ہیں، اور صرف دنیاوی لذات کے فوت ہونے کے خوف سے موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور کثرت سے نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔